اتنے میں اللہ نے انہی کفار کے کچھ سرداروں کے دل میں رحم ڈال دیا، اور یہ واقعہ سن 9 نبوت کا ہے۔ نبوت کے 9 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال جب شعب ابی طالب کا محاصرہ آپ کے خاندان نے برداشت کیا، آپ کی عمر 49 سال کی ہو چکی تھی۔ چنانچہ جو کفار کے سرداروں میں جس کے دل میں یہ بات آئی، ان کا نام ہشام بن عکرمہ تھا۔ ہشام بن عکرمہ سب سے پہلے زہیر کے پاس گئے۔ یہ زہیر ابو طالب کے بھانجے تھے، اور حضرت عاتقہ جو اللہ کے نبی کی پھوپھی تھی اور ان کے بیٹے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گویا دور کے یہ کزن ہوتے تھے جسے کہا جائے۔ ہشام ان کے پاس گئے، زہیر کے پاس، اور ان سے کہا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم شادیاں کر رہے ہو اور تم رشتے کر رہے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، اور تمہارے ماموں اور اس کا پورا خاندان نہ شادی بیاہیں کی خوشیاں دیکھ رہا ہے، نہ خرید و فروخت کچھ کر سک رہا ہے، اور وہ اب شعب ابی طالب میں محصور ہوا بیٹھا ہے، چنانچہ تو کیا کرنا چاہیے؟ زہیر نے کہا، تو ہشام نے کہا ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے، ہمیں اس معاہدے کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے جو بیت اللہ کے اوپر لٹکا دیا گیا ہے۔ تو زہیر نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اکیلا یہ نہیں کر سکتا۔ تو ہشام نے کہا تم تو تیار ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ہم مزید کچھ اور لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ پھر ابو البختری نامی ایک شخص کو تیار کیا گیا، زمعہ نامی ایک شخص کو تیار کیا، سب سردار تھے۔ یہ لوگ روزانہ دار الندوہ میں ابو جہل وغیرہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ان سب لوگوں نے تیاری کر کے اور باہمی مشاورت کر کے صبح صبح طے ہوا۔ زہیر نے کہا کہ میں سب کے سامنے یہ بات چھیڑوں گا۔ زہیر صبح صبح پہنچے، 7 دفعہ بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے بعد اس مجلس میں گئے، اور مجلس میں جا کر علی الاعلان سب کے سامنے کہا کہ کیا ہمیں یہ گوارا ہے کہ ابو طالب کا پورا خاندان بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ایک گھاٹی کے اندر بند ہو، اور وہ نہ خوشیاں منا سکیں نہ کھا پی سکیں، تو میں اس وقت تک دم نہیں لوں گا جب تک یہ معاہدے کو پھاڑ کر میں نہیں رکھ دوں گا، اور اس کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے جب تک میں نہیں کر دوں گا۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا کیا بات کر رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ معاہدہ نہیں ٹوٹ سکتا اور یہ کاغذ پھٹ نہیں سکتا۔ تو فوراً یہ جن حضرات کو کل تیار کیا گیا تھا، ہشام بھی ابو جہل پر چڑھ پڑے، اور دوسرے 2 ساتھی تھے ابو البختری اور زمعہ، سب نے کہا ابو جہل تمہاری بات آج نہیں مانی جائے گی، اور یہ معاہدہ ٹوٹے گا، یہ کاغذ پھٹے گا۔ تو ابو جہل نے کہا لگتا ہے آج سب مشورہ کر کے آئے ہو، سب کی ایک ہی بات ہے۔ اس میں ابو طالب ایک طرف کنارے پر ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو طالب نے عرض کیا کہ محمد نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے۔ محمد نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ جو بیت اللہ کے اوپر لٹکا ہوا ہے، اس کے کاغذ کو دیمک نے کھا لیا ہے، اس کے سارے الفاظ سوائے اللہ کے نام کے مٹ چکے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے پھر بہت عجیب بات کہی اور کہا کہ آپ حضرات سے میں کہتا ہوں کہ اس بات کی تحقیق کرو، اگر محمد جیسے کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہوئی تو ٹھیک، یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، ورنہ اس محمد کو میں تمہارے حوالے کر دوں گا، محمد کو میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو حضرت مطعم بن عدی یہ دوڑے گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ صفحہ جو معاہدہ تھا بیت اللہ کے اوپر لٹکا ہوا تھا، دیمک اس کو کھا چکی تھی، اس کے جتنے حروف تھے مٹ چکے تھے سوائے اللہ کے نام کے، اور وہ اسی حالت میں لے کر دار الندوہ میں لے کر آئے، اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعی یہ معاہدہ ختم ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا خاندان آپ کا شعب ابی طالب سے اس طرح باہر آ گیا۔ اللہ نے ابو جہل اور اس کے تمام ساتھیوں کو ذلیل اور رسوا کیا۔